وہ کڑ کڑ کر سوچتی اور سوچ سوچ کر کڑ رہی تھی۔ اسے اون کے ساتھ اسلام آباد آنے پر 1000 مرتبہ افسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ مومانی جان کی ذہنیت کیا ہے؟ اور ارم ہو بہو انہی پر پڑی تھی، کینہ پرور، خود پسند اور خود غرض۔ اسے اگر علم ہوتا کہ اسے یہاں آ کر کمرہ بھی ارم کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا تو وہ وہاں اون کی منتیں کرنے کے بجائے خود سب کے سامنے بدتمیزی سے ہی صحیح مگر ڈٹ جاتی اور اسلام آباد آنے سے انکار کر دیتی۔ اسے رہ رہ کر وقت کے ہاتھ سے نکلنے کا احساس ہوتا۔ 2 گھنٹوں کی نیند کے بعد وہ فریش تھی جب نیلم اسے چائے کے لیے بلانے آئی۔ سفید رنگت لیے خوش شکل سی نیلم اور شاید خوش گفتار بھی۔ پہلے جب یہ لوگ کراچی میں تھے تب نیلم چھوٹی سی تھی۔ ثانیہ کا واسطہ نازیہ اور ارم سے زیادہ پڑا تھا۔ نازیہ چونکہ بڑی تھی اس لیے اس نے کبھی ثانیہ نامی کزن کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی۔ ہاں مگر مومانی جان اور ارم کو ثانیہ سے خاص طور پر کینہ تھا، اون عباس نامی کینہ۔ نیلم کے ہونٹوں پر خیر سگالی کی مسکراہٹ تھی مگر ثانیہ ان لوگوں سے دور بچ کے ہی رہنا چاہتی تھی۔ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ آپ بہت چینج ہیں، لگتا نہیں کسی گاؤں میں رہتی ہیں۔ نیلم شاید اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثانیہ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ گاؤں میں انسان نہیں رہتے کیا؟ غصے میں وہ بقول اون کڑوی دوائی بن جایا کرتی تھی۔ آپ نے مائنڈ کیا؟ سوری، میں تو آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ اس کے بہت روکھے سے انداز پر نیلم کچھ کنفیوز ہوئی تو ثانیہ ٹھٹکی۔ ایک ثانیہ کو اس کا سوال ذہن میں دہرایا تو خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ وہ شاید سب ہی کو ایک لائن میں کھڑا کر کے اڑا دینے کے چکر میں تھی، گناہ گار اور بے گناہ کا خیال کیے بغیر۔ سوری، میں غلط سمجھی، ثانیہ نے فوراً ہی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو نیلم سر ہلا کر اسے لیے ساتھ لان میں چلی آئی۔ وسیع لان میں اس وقت ایک بھرپور محفل جمی ہوئی تھی۔ تایا جان اور فاران آفس سے آ چکے تھے۔ گھر کے لوگوں کے علاوہ ارم کی 2 خالہ زاد بھی موجود تھیں اور ایک ماموں زاد بھی۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسے نیلم کے ساتھ آتے دیکھ کر فطری طور پر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے تو وہ اندر ہی اندر نروسنس کا شکار ہونے لگی۔ السلام علیکم ماموں جان۔ اس نے پاس آ کر شائستگی سے تایا جان کو سلام کیا تو وہ کھڑے ہو کر ملے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہلکا سا شانے سے لگایا اور بس۔ اسے اپنی ماں کے بھائی سے اپنائیت کی کوئی مہک نہ آئی تھی۔ یہ فاران بھائی ہیں، انہیں تو آپ جانتی ہی ہوں گی، نیلم نے تعارف کرایا تھا۔ ثانیہ نے فاران کو بھی سلام کیا جو اپنی کرسی پر ریلیکس اور نیم دراز کیفیت میں بیٹھا، سینے پر بازو لپیٹے دلچسپی سے اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ گندمی رنگت والا خوش شکل سا فاران، مگر ثانیہ کو اس کی اس قدر گہری جائزہ لیتی نگاہ پسند نہیں آئی تھی۔ جی اللہ کا شکر ہے، وہ مختصراً کہہ کر قدرے کونے پر رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ کوثر نے بھی ساری عمر گاؤں ہی میں رول دی، زندگی بنانی نہیں آئی اسے تمام عمر۔ یہ تائی جان کا بظاہر متاسفانہ مگر براہ راست جملہ تھا ثانیہ کی امی یعنی اپنی نند پر۔ جہاں والدین بیاہ دیں وہاں عمر گزارنا زندگی بنانا ہی ہوتی ہے مومانی جان، اور امی نے تو دادی اور دادا جان کے ساتھ بہت بہترین وقت گزارا ہے، ان کی خدمت کر کے دعائیں لی ہیں۔ ثانیہ نے سنجیدگی سے ان کی بات کا جواب دیا۔ چائے آ گئی ہے مگر یہ اون ابھی تک نہیں آیا، میں دیکھ کے آتی ہوں، ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے، سست۔ نیلم کو چائے لاتے دیکھ کر ارم ناک چڑھا کر کہتی مسکرائی۔ کوئی کچھ نہیں بولا تھا، مطلب کسی کو اس کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ثانیہ کے دل کی کیفیت عجیب سی ہوئی، یعنی اب یہ اون کے کمرے میں جائے گی؟ ثانیہ آپی چائے۔ نیلم کے دوبارہ ٹوکنے پر وہ گڑبڑا کر متوجہ ہوئی۔ تم لوگوں کا آنا بھی سر آنکھوں پر، مگر تم لوگوں کے ماں باپ کا رویہ بھی دیکھ رہا ہوں، رشتہ داری نبھانے والا کوئی انداز نہیں ہے ان کا۔ تایا جان نے اخبار جھٹک کر سیدھا کرتے ہوئے کھردرے انداز میں کہا تو اپنے پلیٹ میں چکن رول رکھتی ثانیہ سیدھی ہو کر بیٹھی، پھر بڑے سکون سے اپنے بڑے ماموں جان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس ہٹیلی کو اون ہی اشارے سے چپ رہنے کا کہہ سکتا تھا، اب وہ نہیں تھا تو کون اس کی زبان بند کراتا۔ فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد وہ جلدی جلدی بالوں میں برش چلا رہا تھا جب کھٹاک کی آواز سے نوب گھومی اور دروازہ کھلا۔ ارم کا مسکراتا ہوا چہرہ اندر آیا، آئینے میں دیکھتا اون گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ چائے ریڈی ہے مسٹر، تمہاری عادت نہیں گئی ابھی تک؟ کب تک یوں ہی انتظار کراتے رہو گے؟ ارم کے انداز دوسروں کے سامنے کچھ اور تھے، تنہائی پاتے ہی وہ کھل کر سامنے آئی تھی گویا۔ وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پلٹا۔ ذرا واپس دروازے میں جاؤ، وہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ جاؤ تو کچھ بتانے والا ہوں تمہیں، وہ اسی انداز میں بولا تو ارم ناسمجھی کے عالم میں دروازے تک گئی۔ اب ذرا اسے نوک کرو، اون نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ارم نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو کسی کے بھی روم میں آنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مس ارم فراست علی، وہ طنز کر رہا تھا۔ ارم کھسیائی۔ اب مجھ سے اتنی اجنبیت تو مت برتو اون، ہم بچپن کے فرینڈز ہیں۔
فرینڈز تو ہیں مگر اب بچپن نہیں ہے ارم، وہ برجستہ بولا تھا۔ اوفو تم بھی نا، وہاں چائے پہ سب ویٹ کر رہے ہیں، مجھے بھی روک لیا یہیں، وہ بڑے ناز سے ٹھنک کر بولی۔ ایکسکیوز می ارم، میں آ ہی رہا تھا، نیلم مجھے چائے کا کہہ گئی تھی، تم نے ناحق زحمت کی، اون نے اسے جتایا۔ جو اندھا ہوا اس کا علاج تو کوئی کروا دیتا ہے، مگر جو جان بوجھ کے اندھا بنے اس کا دوا دارو کچھ نہیں ہوا کرتا۔ ارم کا بھی یہی حساب تھا، وہ اسے ساتھ لینے آئی تھی، لے کر ہی ٹلی۔ یہ رشتہ داری نبھانے کا ہی انداز ہے ماموں جان کہ ہم دونوں آپ کو اس شادی میں نظر آ رہے ہیں، ورنہ ماضی کی تلخیوں کے بعد آپ کون سا اپنے بھائی اور بہنوں کو بذات خود بیٹی کی شادی میں انوائٹ کرنے آ گئے تھے۔ انہوں نے تو کارڈ کا مان رکھ لیا، لمحہ بھر کر تو سبھی اس کی شکل دیکھتے رہ گئے، پھر گویا تائی جان کو ہوش آیا۔ اللہ، یہ حال ہے آج کل کی پود کا، یعنی اب بڑے جائیں گے چھوٹوں کے تلوے چاٹنے۔ وہ ناگواری سے بولیں تو لفظوں کے چناؤ میں اس قدر بے احتیاطی کر دی کہ شوہر نامدار کو انسانیت کے عہدے ہی سے ہٹا دیا۔ ثانیہ کا دل خراب ہوا۔ ممانی جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن ناراضگیوں کے بعد منانے کا انداز جتنا دل موہ لینے والا ہو اتنا ہی دوسرے کا دل صاف ہوتا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ واہ بھئی واہ، ثانی کی سوچ بڑی اعلیٰ ہے۔ پیچھے سے آ کر اس کی کرسی کی پشت تھامتے اون نے گویا جھوم کر اس کی تائید کی۔ السلام علیکم تایا جان۔ وہ بہت گرم جوشی سے تایا جان سے ملا، فاران سے ملا۔ وہ ایسا ہی تھا، ملنسار، گھل مل جانے والا۔ ثانیہ کی نگاہ پڑی۔ ارم بڑے پیار سے اون کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے چھلکتے چاہت کے جام اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ۔ ثانیہ کا دل اکتانے لگا، اس کا اس ماحول سے بھاگ جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ لو اون، ذرا شامی کباب چکھو، میں نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ ارم نے پلیٹ اٹھا کر اون کی طرف بڑھائی۔ اس میں کیا خاص بات ہے، ہر کوئی اپنے ہاتھوں سے ہی بناتا ہے۔ اون نے اس کا مذاق اڑایا۔ نیلم زور سے ہنسی تو ارم نے اسے ہلکا سا گھور کے دیکھا۔ تم سناؤ اون، آج کل کیا کر رہے ہو؟ نازیہ آپی نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جانے وہ ان 6 سالوں میں واقعی بدل گئی تھی یا پھر ہونے والی شادی نے ان کے اندر فی الحال نرم سا تاثر اجاگر کر دیا تھا۔ کرنا کیا ہے، آپ کے چچا جان کا ریسٹورنٹ سنبھالتا ہوں۔ وہ بہت پرسکون سا بیٹھا تھا، مگر ثانیہ کڑی ٹینشن کا شکار تھی، اسے یہاں ہر چہرہ، ہر تاثر اجنبی لگ رہا تھا۔ تائی جان متاثر ہوتے ہوئے اشتیاق سے پوچھنے لگی، اچھا تو تمہارے حوالے کر دیا عباس نے ریسٹورنٹ، کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا تائی جان، الحمدللہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فاران نے گہری نگاہ سے ثانیہ کا مضطرب چہرہ دیکھا، پھر بہت اپنائیت سے بولا، ارے ثانی، تم کیوں یوں بیٹھی ہو؟ کچھ لو نا، یہ ڈونٹس چیک کرو، بہت ڈیفرنٹ فلیور ہے۔ ثانیہ نے اون کو متوجہ ہوتے دیکھا تو وہ سنبھل کر ہلکا سا کھنکاری، پھر مسکرا کر فاران سے کہا، تھینک یو فاران بھائی۔ وہ ڈونٹس اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھنے لگی۔ ثانی، اون نے دل ہی دل میں دانت کچکچائے تھے، آج ڈھولک رکھ رہے ہیں ہم آج سے لے کر 7 دن تک فنکشن ہوگا۔ نیلم پرجوش تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا اپنی دوستوں کو آخری 3 دن کا بلاوا دینا، شروع کے دنوں میں سے فیملی ہی ہوگی۔ ارم نے اسے ٹوک دیا۔ نیلم نے منہ بنایا، کہہ دیا ہے سب کو، اور ہاں فاران بھائی، اون اتنے سالوں کے بعد آیا ہے، دن کے ٹائم پکنک ہونی چاہیے روز۔ ارم نے بڑے لاڈ سے فرمائش کی۔ ثانیہ نے تنزیہ نگاہوں سے اون کو دیکھا جو خجل سا ہو گیا تھا۔ بھائی گاڑی حوالے کر دوں گا، جہاں جی چائے لے جانا، مگر میں اتنے دنوں تک آفس سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا۔ ان دنوں مال کی ڈیلیوری ہونی ہے، میرا فیکٹری میں ہونا بہت ضروری ہے۔ فاران نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے معذرت کی۔ تھینک یو فاران، مگر یار ہم تو ہر سال گرمیوں میں مری ایوبیا آنے والے لوگ ہیں، چپا چپا جانتے ہیں یہاں کا۔ ارم کی غلط فہمی ہے کہ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ اون نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اوفو تم بھی نا اون، بہت بورنگ ہو، اب سارا دن کیا یوں ہی گھر میں پڑے رہو گے؟ ارم نے ٹھنک کر کہا تو اطمینان سے بولا، نہیں، ثانی کو یہاں کی سیر کرواؤں گا، کیونکہ یہ واقعی اسلام آباد پہلی بار آئی ہے۔ اوف، ثانی کے تپتے سلگتے دل پر ٹھنڈی سی پھوار پڑی، مگر وہاں موجود کتنے ہی کے دل جل کر راکھ ہوئے۔ ثانیہ چپکے سے مسکرا دی۔ اسے کوئی نہ بھی بتاتا تو وہ بوجھ لیتی کہ دروازے پر بڑے کروفر سے کھڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ سفینہ امتیاز احمد تھیں۔ اس گھر میں آتے ہی ابیہ نے سفینہ کو دیکھا تھا، بے قابو ہوتی اسے لان تان کرتی سفینہ، اور یہ نفیس سا لباس، خوشبوئیں اڑاتا وجود، نازک سی جولری پہنے وہ بیگم صاحبہ بن کر آئی تھی۔ اب پیچھے ہٹو گی یا بے وقوفوں کی طرح کھڑی منہ ہی دیکھتی رہو گی؟ یہ تنفر بھرا لہجہ ان کے حلیے سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر اکثر چیزوں کی صرف پیکنگ ہی اچھی ہوتی ہے۔
ابیا دروازہ کھول کر دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی ملکہ کے سے انداز میں اندر داخل ہوئی تھیں۔ ابیا کا دل مارے پریشانی کے لرز رہا تھا۔ وہ گہری نظروں سے سارے ماحول کا جائزہ لیتی اب صوفے پر بڑے پرتکلف انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ چکی تھیں۔ ابیا ہونک سی دوسرے صوفے کی پشت پر ہاتھ جمائے کھڑی تھی۔ آپ چائے پئیں گی؟ سفینہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور حقارت سے بولی، میں یہاں تمہارے ساتھ بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنے نہیں آئی ہوں، یہ میرا گھر ہے، تم سے دو ٹوک بات کرنے آئی ہوں۔ ابیا سہمنے لگی۔ مردوں کے بد سے بدتر روپ وہ دیکھ چکی تھی۔ میڈم کے بعد آج ایک اور دبنگ عورت سے اس کا پالا پڑا تھا۔ میں صرف تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ امتیاز احمد نکاح کے بعد تمہیں یہاں لایا تھا، اب وہ نہیں رہا تو تم کس رشتے سے یہاں رہ رہی ہو؟ وہ نخوت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے معیز یہاں لائے ہیں، ہمت کر کے کہتے ہوئے ابیا کی پلکیں بھوجل ہو گئیں۔ وہ تو بیوقوف ہے، اسے کیا پتہ ان باتوں کا، مگر تم؟ وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے رکی، اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا اور دوبارہ اسی انداز میں بولی، تمہاری ماں تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھی، تمہاری تربیت میں بھی چار چاند ضرور ٹانکے ہوں گے۔ اس نے مارے ضبط کے اس کی رنگت لال پڑنے لگی۔ خود تو یاری لگا کے مرضی کی شادی کر لی اس نے، تب اسے امتیاز احمد کی اچھائیاں نظر نہیں آئیں، پھر کیوں تمہاری دفعہ اسے امتیاز احمد ہی نظر آیا؟ وہ برداشت کر کر کے تھک چکی تھیں، ارادہ تو کچھ اور ہی لے کر آئی تھیں، مگر اس کے حسین صورت دیکھتے ہی پھٹ پڑنے کو بےتاب ہو رہی تھیں۔ ماں کے بارے میں کہے جانے والے لفظوں نے ابیا کی سماعتوں میں گویا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس کے بے اختیار آنسو بھر آئے۔ ہم بہت برے حالات میں تھے، امی مرنے والی تھی، تو مر ہی کیوں نہ گئیں؟ وہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے ہی مر جاتی، میرے گھر پر کیوں قیامت توڑی اس نے؟ سفینہ نہیں کوئی ناگن پھنکاری تھی، روپیہ پیسہ جائیداد کچھ بھی مانگ لیتی، مگر یہ بغیرتی تو نہ دکھاتی۔ جوان بیٹی کو آگے کر دیا۔ وہ اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی، مگر اسے کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا کہ اب یہ مراد مت رو، یہ دنیا روتے ہوں پر ترس کھانے والی نہیں ہے۔ ابو مجھے جوئے میں اس لیے امی نے مدد مانگی۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنا سیاہ ماضی دہراتے ہوئے اسی اذیت کا شکار ہو رہی تھی۔ بھلا کبھی باپ کا ایسا رشتہ ہوا کرتا تھا بیٹی کے ساتھ؟ میرا شوہر ہی کیوں، اسے تو عادت تھی منہ مارنے کی، کسی اور کے پلے باندھتی تمہیں؟ وہ گرجی، ان کی آنکھوں میں مرچیں سی جل رہی تھیں۔ کتنی بغیرتی سے اس نے امتیاز احمد کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ وہ مجبور تھی، ابیا کٹ کے رہ گئی۔ صالحہ نے تو اس وقت بس کسی بھی طریقے سے ابیا کو بچانے کی کوشش کی تھی، مگر خبر نہ تھی کہ یہ بات بار بار اس کی بیٹی کے منہ پر ماری جائے گی۔ وہ مجبور تھی، اور پرانے محبوب کو بھی مجبور کر دیا اس نے، وہ پھنکار کر بولی۔ مگر کان کھول کر سن لو لڑکی، جس دولت اور جائیداد کے چکر میں تم یہاں آئی ہو وہ صرف میرے بچوں کا حق ہے، اور امتیاز احمد کی بیوہ صرف میں ہوں۔ اب یہ خاموش کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اس لیے جلد از جلد کہیں اور اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرو، میں تمہیں ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تنفر سے کہتی جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب یہ کا حلق خشک تھا۔ مجھے یہاں معیز لائے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر اس نے کہنے کی کوشش کی۔ بس، وہ گرج کر اسے ٹوک گئی، پھر انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، خبردار خبردار جو اتنے دھڑلے سے میرے بیٹے کا نام لیا۔ بغیرت، میرے شوہر کو تو نگل گئی، اب بیٹے پر ڈورے ڈالنے کا پروگرام ہے؟ آنٹی پلیز، وہ بے اختیار روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ سفینہ نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ بےہودہ خبیث، میں کس حیثیت سے تمہاری آنٹی ہوتی ہوں؟ انہوں نے دان کچکچائے۔ بیوہ ہو تم امتیاز احمد کی، اور میری سوکن۔ ابیا کے آس پاس کوئی بم پھٹا تھا۔ اس نے بے اختیار چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے تھے، مارے صدمے کے اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ آنسوؤں سے بھیگا سرخ و سفید چہرہ اس میں دھلے گلاب کی مانند لگ رہا تھا۔ اتنے برے موڈ میں بھی سفینہ نے اس کے سحر تراز حسن کو بری طرح جل کر دیکھا تھا۔ میں بیوہ نہیں ہوں آنٹی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بے اختیار بولی۔ سفینہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت مشکوک ہو۔ میں معیز کے نکاح میں ہوں، انکل نے ہی ان سے نکاح کروایا تھا میرا۔ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ ابیا نے باوجلت ان کی غلط فہمی دور کی۔ میرے اللہ! سفینہ کا سر چکرایا تو پوری دنیا ہی نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ ابیا بے بسی و حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اون نے معیز کو اپنے جانے کی اطلاع محض میسج کے ذریعے دی تھی۔ اسلام آباد جانے سے پہلے معیز سے ملنے نہیں آیا۔ شاید ابیا والے معاملے پر اپنی ناراضگی ظاہر کرنا مقصد تھا۔ ابھی بھی معیز ہی نے اسے کال کی تھی۔ کیا حال چال ہے؟ معیز نے ہینڈ فری کان میں ٹھونستے ہوئے خوشگوار گفتگو کا آغاز کیا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ الحمدللہ، تم سناؤ؟ میں تو ٹھیک ہی ہوں۔ تم کس سلسلے میں اسلام آباد پہنچے ہوئے ہو؟ اون جواباً ہنسا۔ وہ بھی پورے ایک ہفتے کے لیے، ثانی بھی میرے ساتھ ہے۔ ہاں، معیز مسکرایا۔ ہنی مون پر تو نہیں نکل گیا بیٹا؟ اور ہمیں خبر بھی نہیں، اون نے اب کی بار کہکا لگایا تھا۔
وہ دن بھی ضرور آئے گا یار، فی الحال تو کزن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ سب میں یہی طے پایا کہ فیملیز کی نمائندگی مجھے اور ثانی کو کرنی چاہیے۔ ویری گڈ، مجھ نے سراہا۔ اور محترمہ کے کیا حالات ہیں؟ وہ ثانیہ کے تاثرات پوچھ رہا تھا۔ اون نے گہری سانس بھری۔ وہ تو آنے کو راضی ہی نہ تھی، دراصل یہاں بھی اس کا دل جلانے کا کافی سامان موجود ہے۔ بی کیئرفل اون، جہاں تک میں اس کا پرابلم سمجھتا ہوں وہ فقط تم سے تمہارے انکار کا بدلہ لے رہی ہے۔ معصوم سی ضد ہے اس کی۔ آئی نو، تبھی تو اس کے ہر موڈ کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ اور بھابھی کی سناؤ، کیسی ہیں وہ؟ اون کے پوچھنے پر لمحے بھر کو موئز کے اعصاب جھنجھنا سے گئے۔ اون پلیز اس ٹاپک کو رہنے دو، میں اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھابھی وابھی مت کہنا اسے آئندہ۔ نہ مانو موئز احمد، وہ خدا کی آزمائش بن کر تمہارے پاس آئی ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس آزمائش میں پورے اترتے ہو یا نہیں۔ اون نے سنجیدگی سے کہا۔ اس چیپٹر کو کلوز ہی سمجھو، وہ جب چاہے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ موئز کے ارادے اٹل تھے۔ وہ جن حالات سے گزر کے آئی ہیں، محبت سے ساتھ دو گے تو بہت قدر کریں گی۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو تو بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والے کو زندگی بھر نہیں بھولتا موئز۔ اوکے، ٹیک کیئر، ابھی فی الحال ڈرائیونگ کر رہا ہوں، پھر بات ہوگی۔ موئز کا موڈ آف ہونے لگا۔ اون نے بھی خداحافظ کہہ دیا۔ موئز نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اب یہاں مراد میری زندگی میں کیوں نامرادی بھرنے چلی آئی؟ وہ بہت برے موڈ کے ساتھ ریش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے سناٹے کا احساس ہو گیا، ورنہ اس وقت اپنے اپنے کمروں میں ٹی وی ہونے کے باوجود ایز اور زارا کے درمیان ریموٹ پر چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی تھی، اور سفینہ بھی یہیں بیٹھی ملتی۔ زارا، ایزی، وہ بے اختیار ہی گھبرا کر آوازیں دینے لگا۔ ملازمہ نے کچن سے آ کر اس سے اطلاع دی، بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، صاحب اور بی بی ان کے کمرے میں ہیں۔ وہ پوری بات سنے بغیر اپنا آفس بیگ صوفے پر اچھالتا تیزی سے سفینہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو عجیب ٹینشن زدہ سا ماحول دیکھنے کو ملا۔ ایز ماں کے شانے دبا رہا تھا اور زارا نے کوئی دوا کھلانے پر بضد تھی، جبکہ آنکھوں میں آنسو بھرے سفینہ اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ موئز کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف اشارہ کر کے اونچی آواز میں رونے لگی۔ کیا ہوا ماما، کیا ہوا؟ وہ پریشان سا انتقایا۔ اسے کہو ایز چلا جائے یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ چلائیں تو موز ہکا بکا سا ان کی شکل دیکھنے لگا۔ ایز اٹھ کر موئز کے بالمقابل آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہوا کیا ہے آخر؟ موئز نے اونچی آواز میں پوچھا۔ اس کا دل طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہونے لگا۔ انیکسی میں گئی تھی ماما، ایز نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تو موئز احمد کا دل بھڑ بھڑ جلنے لگا۔ وہ کیوں بھول گیا کہ اب اس کی زندگی میں ہر ٹینشن کا سرا جا کر ابیہ مراد سے ملتا تھا۔ تو یہ کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ اس لڑکی کا نکاح ابو سے نہیں آپ سے ہوا ہے؟ اس نے چبا چبا کر موئز کے سر پر جیسے پہاڑ گرا دیا۔ واٹ دا ہیل، وہ بھڑک کر بولا۔ اس کے وجود میں یکلک شرارے سے دوڑ اٹھے۔ میں نے کب کہا اس کا نکاح ابو کے ساتھ ہوا ہے؟ لا حول ولا قوت، برہمی سے بولا۔ آپ کو کس نے بتایا تھا ماما؟ ایز نے مڑ کر سفینہ سے پوچھا۔ میں نے خود ہسپتال میں اس کی اور اس کے باپ کی باتیں سنی تھی۔ امتیاز نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ صالحہ نے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کو کہا تو وہ مجبور ہو گیا۔ وہ غصے سے بولی، ہاں ہو گئے تھے مجبور، مگر اندھے نہیں ہوئے تھے ماما کہ اپنی سابقہ منگیتر کی بیٹی سے خود نکاح پڑھوا لیتے۔ مجھ سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے، اور مجھے مجبوراً ان کی زبان کا پاس رکھنا پڑا۔ وہ تیز لہجے میں ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولا، تم نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا رکھا۔ سفینہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ فور گاڈ سیک ماما، آپ نے آدھی ادھوری بات سن کر خود ہی مفروضے گھڑ لیے۔ کھل کر مجھ سے بات کرتی تو میں آپ کی فوراً تصحیح کر دیتا۔ میں آپ سے کیوں چھپاؤں گا بھلا؟ اللہ، سفینہ بے قراری سے روتے ہوئے بولی۔ امتیاز احمد کی طرف سے دل ٹھنڈا ہوا تو اب چڑیل کا تم پر قبضہ دیکھ کر جان شکنجے میں آ گئی ہے۔ کاش وہی حقیقت رہتی۔ میں مان تو چکی ہی تھی کہ ممتاز احمد کی بیوہ ہے، پر تم کیوں اس گن میں کودے موئز؟ آپ کے لیے تو اور بھی آسانی تھی بھائی، ڈائیورس دے دیتے، گھر تک لانے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ زارا نے ناگواری سے کہا، ابو کا آخری خط دوں گا تمہیں، پڑھنا کیا وصیت کی ہے اور کس طرح، پھر بتانا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں۔ وہ سب کی بدگمانی پر بددل سا ہو کر پلٹ گیا۔ دیکھا، پتہ نہیں کیا سوچا ہوا ہے اس نے، اب اس مردود صالحہ کی بیٹی کو اپنی بہو کہہ کر متعارف کرواؤں گی میں۔ سفینہ تڑپی تو زارا زبردستی انہیں مسکن دوا کھلانے لگی۔ بعض لوگوں کو ناشکرے پن کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی مصیبت میں سے نکل کر کسی چھوٹے مسئلے کا شکار ہو جائیں تو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ ریلیکس ہو جائیں ماما، ابھی بھائی نے کچھ بھی طے نہیں کیا، وہ 100% رباب میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر اس لڑکی کی طرف ان کا دھیان ہوتا تو انیکسی میں ہی نہ سڑ رہی ہوتی۔
ابو نے واقعی مجبور کر دیا ہوگا بھائی کو۔ ایز نے انہیں باہوں کے گھر میں لے کر نرمی سے آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا تو ان کا دل کچھ قابو میں آنے لگا، جبکہ زارا کا دل کچھ اور ہی شبہات کا شکار ہو رہا تھا۔ نئی جگہ کی وجہ سے اسے نیند کا بہت مسئلہ تھا، پھر رات گئے تک ڈھولک اور شور شرابے کی وجہ سے مارے باندھے اسے بھی بیٹھنا پڑا۔ اب اگر نیند آ ہی گئی تھی تو موبائل پر لگا فجر کا الارم بولنے لگا۔ نیند ہی کی جھونک میں اس نے الارم بند کر کے سوچا کہ ابھی اٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں، مگر اس وقت شیطان نے نیند کے ایسے ہلورے دیے کہ وہ دوبارہ سو گئی۔ اس کے بعد اس کی آنکھ دوبارہ موبائل بجنے والی میسج ٹون سے کھلی۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو پڑھ لو، 15 منٹ باقی ہیں، اون کا میسج تھا۔ وہ شیطان پر لا حول ولا قوت پڑھتی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ دوسرا میسج آیا، اگر نماز پڑھ چکی ہو تو لان میں آ جاؤ، واک کے لیے چلتے ہیں۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ نماز کا وقت واقعی تنگ ہو رہا تھا۔ دوسرے بیڈ پر ارم بے سود سو رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بڑے خوش و خضوع سے دعا مانگ کر اس نے کارپیٹ پر بچھی سفید چادر اٹھا کر طے کی اور اپنے بیڈ کے پاس رکھ دی۔ کمرے میں ہنوز نائٹ بلب آن تھا اور وہ کوشش کے باوجود جائے نماز ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ اون کے ساتھ واک پر جانے کے متعلق اس نے ذرا سا سوچا، پھر موبائل اٹھا کر اسے میسج کیا، کیا تم ابھی بھی لان میں ہو؟ ہاں، تمہاری راہ میں آنکھیں بچھا کے کھڑا ہوں۔ اون کا جواب فوراً آیا تھا۔ وہ اپنا موبائل تکیے کے نیچے گھسیڑ کر شانوں پر دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورے گھر پر خاموشی کا راج تھا۔ پتہ نہیں رات کو اتنے شور ہنگامے اور دیر سے سونے کی وجہ سے کوئی نماز کے لیے اٹھا بھی تھا یا نہیں۔ وہ خاموشی سے لان میں چلی آئی۔ سفید ٹراؤزر اور اسکائی بلو شرٹ میں وہ بہت فریش اور نکھرا نکھرا سے لگ رہا تھا۔ ثانیہ کو آتے دیکھ کر ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ ذرا سی کنفیوز ہوئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سوچا تمہاری آفر سے فائدہ ہی اٹھا لیا جائے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ تو میں نے کب کہا کچے دھاگے سے بندھے سرکار چلے آئے ہیں؟ اس کا انداز ذو معنی تھا۔ ثانیہ اسے ہلکا سا گھور کر واپس پلٹنے کو ہوئی۔ اگر صبح صبح میری تنزیہ کلاس لینے کا ارادہ ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ ارے رے، اون نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مشکل ہے یار، ذرا سا مذاق بھی برداشت نہیں کرتی؟ چلو اب۔ چوکیدار کو مطلع کر کے دونوں گیٹ سے باہر نکل آئے۔ یہاں تو سردی ہو رہی ہے، ابھی اکتوبر اسٹارٹ ہوا ہے، کراچی میں تو ابھی کسی کو پتہ بھی نہیں سردی کا۔ ثانیہ پر باہر نکلتے ہی ہلکی سی کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ تھوڑی دور دونوں خاموشی سے چلے۔ آسمان پر اندھیرے کو چیرتی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا میں یہاں نہیں آنا چاہتی، دیکھ لیا تم نے یہاں کا ماحول۔ ثانیہ ہی نے ناراضگی سے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ کم آن ثانی، ماحول آدمی خود بناتا ہے۔ 4 دنوں کے لیے آئے ہیں ہم دونوں، ہنسو کھیلو مزے کرو، پھر تو یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ اون نے اسے سمجھایا۔ ہاں، اچھی بھی اور بری بھی۔ وہ اسی موڈ میں تھی۔ کھلے دل کی چھلنی میں چھان کر لے کر جاؤ گی تو اچھی یادیں ہی چھن کر جائیں گی، مگر تن دن کی چھلنی میں چھانو گی تو دونوں ہی ساتھ جائیں گی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ واپسی پر کیا ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو۔ ارم جیسی لڑکی کے ساتھ اتنے دن رات گزار کر میں واپسی میں ایک سڑا ہوا دل ہی لے کر جا سکتی ہوں۔ ثانیہ نے منہ پھلایا۔ اچھی خاصی تو ہے وہ، تمہیں کیا کہتی ہے؟ اون نے اسے بہلانا چاہا۔ ہاں، تمہیں تو وہ پہلے سے ہی اچھی خاصی لگتی ہے۔ ثانیہ نے طنز کیا۔ اون گڑبڑایا اور رک کر اسے گھورنے لگا۔ لا حول ولا قوت، اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ لو تو میری باتوں پہ ایمان لے آؤ گے اون عباس، وہ جتانے والے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے اون وہیں کھڑا رہ گیا، پھر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چل رہی تھی۔ اون سائڈ سے نکل کر ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اس سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ یہ کون سا اسٹائل ہے واک کرنے کا؟ ثانیہ برا مان کر بولی۔ وہ رک گئی تھی۔ بڑا یقین ہے تمہیں اپنے اندازے پر؟ تو ذرا میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھو، کس کا عکس ہے، کس کے خواب اور کس کے ساتھ تعبیریں ہیں؟ اون نے اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذب سے کہا۔ تو ثانیہ نگاہ نہیں چرا پائی۔ وہ جو قدرت نے اس کے نصف بہتر کے طور پر اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، صبح کی اس تازگی کا حصہ بنا بہترین لگ رہا تھا۔ چمکتی بھوری آنکھوں میں ثانیہ نے واضح طور پر اپنا عکس دیکھا تو دل اس سرپرے پر ایمان لانے کو بےتاب ہونے لگا۔ اون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ثانیہ کا دل یوں دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ مان جاؤ نا یار، یقین کرو، سگریٹ تک نہیں پیتا ہوں۔ بڑی معصومیت سے اون نے اپنی سب سے بڑی خوبی بتائی تو وہ جو ثانیہ پر ایک ٹرانس کی سی کیفیت تھی ٹوٹ گئی۔ خجل سی ہو کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بدتمیز، وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اون ہنسا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ دائیں یا بائیں، اگلے موڑ پر وہ الجھی۔ پتہ نہیں، میں نے تو راستوں کا دھیان ہی نہیں کیا، میرا سارا دھیان تو تمہاری طرف تھا۔ اون نے اطمینان سے کہا تو وہ جل کر بولی۔ اچھا میاں رومیو، مبارک ہو، ہم یقیناً راستہ بھٹک چکے ہیں۔ موبائل نکال کر فرحان بھائی کو کال ملاؤ۔ اچھا لاؤ، دو موبائل۔ اون نے ہاتھ بڑھایا تو وہ چلا اٹھی۔ کیا مطلب، تم موبائل بھی ساتھ نہیں لائے؟
واک پہ موبائل کا کیا کام، خام خواہ کی ڈسٹربنس، وہ بے نیازی سے بولا تو وہ تھک کر ایک گھر کے باہر بنی کیاری کی اونچی دیوار پر ٹک گئی۔ اب کیا کریں گے، مجھے تو بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے، یہ صدماتی بھوک ہے جو گھر سے دوری کے احساس سے لگ رہی ہے۔ تم فکر مت کرو، ابھی کوئی ہمیں ڈھونڈتا ہوا ادھر آ جائے گا، وہ شرارت سے کہتا۔ ثانیہ کی جان جلا گیا، وہ منہ پھلا کر بیٹھ رہی۔ سفینہ کی تو جیسے جان پر بنائی تھی۔ امتیاز احمد کے ساتھ ابیہ کی بیوگی کے رشتے کا سوچ کر وہ جلتے ہوئے توے پر جا بیٹھی تھی، اور یہاں تو ایک جیتا جاگتا رشتہ نکل آیا تھا۔ صالحہ مراد کی بیٹی اور ان کے ہیرے جیسے بیٹے کی بیوی، وہ کل سے سوچ سوچ کر تڑپ رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ ابیہ کو ڈرا دھمکا کر جائیداد کا حصہ واپس بٹور کر اسے یہاں سے بھگا دیں گی۔ ان کے خیال میں ان کا کون سا کوئی والی وارث یہاں پوچھ گچھ کرنے کو بیٹھا تھا، اور اب وہ لاوارث، بے نام و نشان بیوہ، ایک دم سے لال جوڑا پہنے سہاگن کے روپ میں ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے پہلو میں کوئی اور نہیں، ان کا لاڈلا معز احمد تھا، ان کے گھرانے کی شان، ان کا غرور، ان کا مان۔ اور اب جو بھی فیصلہ کرتا تھا وہ معز احمد ہی کو کرنا تھا، تو کیا وہ اپنی ماں کی من مرضی کا فیصلہ کرے گا؟ جو لڑکا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی وصیت پر ہو بہو عمل درآمد کرنے کے لیے، اسے اس گھر میں اس کا حق دلانے کے لیے لے آیا تھا، وہ باپ کے کہے کے مطابق ہی چلے گا۔ سفینہ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی معز باپ سے کس قدر پیار کرتا ہے، سو فی الحال تو ماں ہی بائے آپ کی طرح تڑپنے پر ہی مجبور تھیں۔ انہیں تو ابیہ کو کوسنے اور بددعائیں دینی بھی یاد نہیں رہی تھیں۔ مسلسل بجنے والے الارم نے ارم کو بدمزہ ہو کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نیند سے بھری آنکھوں سے ثانیہ کے بستر کی طرف دیکھا، اسی کے موبائل کا الارم بج رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر تکیے پر رے کیا اور موبائل اٹھا کر الارم بند کر دیا۔ اس کا ارادہ موبائل رکھنے کا ہی تھا، مگر پھر تجسس کے مارے اس نے ایک دم واش روم کی طرف دیکھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا، یعنی ثانیہ یہاں نہیں تھی۔ ثانیہ کے بستر پر نیم دراز ہوتی، وہ اس کے موبائل کا ان باکس چیک کرنے لگی۔ اون کا صبح والا میسج سامنے آتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ اوہ، تو موصوفہ واک کے لیے گئی ہیں۔ وہ مزید اطمینان سے اپنے کام میں لگ گئی، مگر بے اطمینان ہی ہوئی۔ اون کے ہر میسج سے جھلکتا پیار، بے خودی اور بے اختیاری اس کے دل کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اس نے آؤٹ باکس میں ثانیہ کے میسیجز بھی چیک کیے جو اس نے اون کو بھیجے تھے۔ اب اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اون کی بے قراری اور ثانیہ کی بے نیازی، اون کی محبت اور ثانیہ کا پہلو بچانا۔ شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہی ہوتا ہے جب میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ ڈالتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو ذہنی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کے اتنے نزدیک ہونا چاہیے کہ درمیان میں کسی تیسرے کی گنجائش نہ نکل سکے، خاص طور پر شیطان کی۔ مگر اس وقت شیطان نے وہ ہلکی سی دراڑ ڈھونڈ لی تھی۔ موبائل کو ویسے ہی تکیے کے نیچے رکھ کر ارم وہاں سے اٹھی تو بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ ابیہ پر خوف کی کیفیت طاری تھی۔ پہلے سفینہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، اور اب جب کہ اس نے بے اختیار ہی انہیں حقیقت بتائی تو صاف لگ رہا تھا اس سے پہلے وہ معز اور اس کے رشتے کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ یا اللہ رحم! فجر کی نماز کے بعد تسبیحات کا ورد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے وقوف تھی، اس نے خود کو کمزور تصور ہی نہیں تسلیم بھی کر لیا تھا، اور انسان ہارتا تب ہی ہے جب وہ ہار مان لیا کرتا ہے۔ وہ معز احمد کے نکاح میں تھی، اور جب تک تھی تب تک تو اسے ثابت قدمی اور مضبوطی دکھانی چاہیے تھی، مگر وہ خود کو کارپٹ بنا رہی تھی، اس لیے سبھی اس کے اوپر چلتے آ رہے تھے۔ اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر ڈھیروں دعائیں مانگ ڈالیں۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو اون اور ثانیہ موجود تھے، اور شاید وہی دونوں موضوع گفتگو بھی تھے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، کہہ رہا تھا ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ثانیہ خفا سی تائی جان سے بولی۔ اون ہنسا، واپس بھی تو میں ہی لایا ہوں، بیویوں کو شوہروں پر اعتبار ہونا چاہیے، کیوں تائی جان؟ وہ شرارت سے بولا تو ثانیہ نے نگاہ اٹھانا محال ہوا۔ تائی جان اور فاران بھائی بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ تائی جان نے بے اختیار ارم کے بے تاثر چہرے پر نظر ڈالی، خاموشی سے گلاس میں جوس انڈیل رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں، پھر اون کو ہلکی سی سرزنش کی۔ وہ اگر پسند نہیں کرتی تو کیوں زبردستی کرتے ہو، خام خواہ موڈ خراب کیا اس کا؟ ثانیہ نے چڑھنے والے انداز میں مسکرا کر اون کو دیکھا۔ ہاں زبردستی؟ وہ آہ بھر کر رہ گیا۔ بھئی باقاعدہ پروگرام بنا تو میں لے چلتا ہوں کہیں۔ کیوں ثانیہ؟ باقاعدگی سے آفس جانے والے فاران کے منہ سے یہ پیشکش بہت غیر متوقع تھی۔ ابھی پرسوں ہی تو وہ اس ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا چکا تھا، پھر یہ مہربانی؟ بظاہر ناشتے میں مصروف اون نے ساتھ بیٹھی ثانیہ کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر دبایا۔ انداز یہی تھا کہ فوراً انکار کر دو، مگر بھاری بوٹ تلے اس کا نازک سا پاؤں چرمرا کر رہ گیا، تو وہ اون سے بدلہ لینے کے لیے بڑی فرمانبرداری سے بولی، جی ضرور فاران بھائی، نیکی اور پوچھ پوچھ، انہیں کہاں تنگ کرتی پھرو گی، میں ہوں نا فارغ، اور پھر ہم تو یہاں آئے ہی تفریح کے لیے ہیں۔ اون نے ہلکے پھلکے مگر تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے ثانیہ کو دیکھا تو وہ طنزیہ بولی، تمہارا کیا اعتبار، کل کل آپ پھر راستہ بھول گئے تو؟
سب کی مسکراہٹ پر اون اندر ہی اندر تلملا کر رہ گیا، مگر فی الحال تو اس سرپھری کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے خون کی تو نہیں جوس کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سفینہ ناشتے کی ٹیبل پر قدرے بہتر دکھائی دیں تو معز نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عید اور زارا کا موڈ بھی صحیح تھا۔ تمہارا رزلٹ کب تک آ رہا ہے؟ معز نے عید سے پوچھا۔ زارا حسب عادت و معمول دونوں بھائیوں کو بریڈ پر جیم لگا کر دے رہی تھی۔ اس ماہ کے آخر تک انشاءاللہ۔ عید مسکرایا۔ تو یہ بھی بتا دو، پھولوں کے ہاروں کا بندوبست کیا جائے یا؟ زارا نے شرارت سے اسے دیکھا۔ بے فکر رہو، پھولوں کے ہی ہار ہوں گے، بلکہ اپنی فرینڈز کو بھی ریڈ الرٹ دے دو، شاید انہی ہاروں کے درمیان پھولوں کا صحرا بھی ہو۔ وہ کون سا کم تھا، برجستہ بولا۔ زارا نے منہ بنایا۔ ان دونوں کی ہلکی پھلکی نوک جھونک کے درمیان ناشتہ ختم ہوا۔ معز اٹھنے کی تیاری میں تھا جب سفینہ نے اس سے پوچھا، تم نے کیا سوچا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں؟ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ عید اور زارا بھی خاموش ہو کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ جو کچھ پلان کرتی تھیں کسی سے ڈسکس نہیں کرتی تھیں، بس ایک دم سے آدمی کے سامنے لا رکھتی۔ کیا مطلب ماما؟ معز نے تجاہل عارفانہ برتا۔ وہ فی الحال تو اس موضوع کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری ٹینشن اور درد سر، مگر سفینہ اس طرح بھڑکیں گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ وہ گندی پوٹ کب تک تمہارے ساتھ چمٹی رہے گی؟ تم اسے طلاق دے کر فارغ کب کر رہے ہو؟ وہ چیخ کر بولی۔ چھوٹے بھائی بہن کے سامنے ماں کے اس انداز پر معز کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولا، میں اسے یوں ہی طلاق نہیں دے سکتا، ابو نے وصیت میں مجھے پابند کیا ہے۔ تو کیا اپنی بات منوانے کے لیے مجھے بھی بننا پڑے گا اور تمہارے لیے ایک وصیت چھوڑنی پڑے گی؟ سفینہ غصے سے اونچی آواز میں بولی۔ ایک عرصے تک انہوں نے امتیاز احمد جیسے مرنجان مرنج شخص پر حکمرانی کی تھی۔ یہ دبنگ انداز ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا، گرچہ انہوں نے کبھی اپنے بچوں سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی، مگر یہ حالات ہی ہوتے ہیں جو بڑوں کے ٹھنڈے مزاج کو سوا نیزے پر پہنچا دیتے ہیں۔ ماما پلیز کیوں اپنا موڈ خراب کر رہی ہیں؟ اور گھر کا ماحول بھی۔ معز نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی خاطر احساس دلایا۔ گھر کا ماحول تو خراب ہو چکا ہے معز احمد، ایک جوئے میں ہاری ہوئی لڑکی میرے گھر کی بہو بن کر آ چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر ماحول کی خرابی اور کیا ہوگی؟ وہ تلخی سے بولی تو معز کے گویا کانوں تک سے دھواں نکلا۔ وہ محض ایک کاغذی کارروائی کے ذریعے اس گھر میں آئی ہے ماما، جو وقت کی ضرورت تھی، اس سے آگے اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ غلط سمجھتے ہیں بھائی۔ عید نے سنجیدگی سے بحث میں حصہ لیا تو وہ کرنٹ کھا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہر رشتہ آفاقی رشتہ ہے، ماں باپ بہن، ان رشتوں کو محض زبان سے کہہ دینا ہی ان کا ہونا ظاہر کر دیتا ہے، مگر میاں بیوی کا رشتہ ہی فقط ایسا ہے جس کو اس دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کاغذ پر اتارا جاتا ہے، باقاعدہ سائن ہوتے ہیں، ایجاب و قبول اور گواہوں کے بغیر یہ رشتہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو یہ تو پھر ایک کڑی حقیقت ہوئی نا، محض کاغذی کارروائی کیسے؟ وہ منتظر نظروں سے معز کو دیکھ رہا تھا اور لمحے بھر کو معز کو لگا وہ کبھی کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ جانے والا تو چلا گیا، تم اپنا نفع نقصان دیکھو۔ سفینہ کے لب و لہجے میں اس کی خاموشی کو دیکھ کر ایک واضح ٹھہراوا آیا تھا۔ وہ خود یہاں سے چلی جائے گی ماما، میں بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا، یا پھر بہتر ہوگا کہ آپ ہی کوئی لڑکا دیکھ کر اس کا رشتہ طے کر دیں۔ میں ابو کی وصیت کو ہر حال میں نبھانا چاہتا ہوں، جب اس کے رشتے کی کوئی صورت بنے گی میں اسی وقت اسے آزاد کر دوں گا۔ وہ بدقت تمام اپنا لب و لہجہ نرم رکھتے ہوئے بولا اور پھر وہاں ایک پل مزید نہیں ٹھہرا اور اٹھ کر چلا گیا۔ سفینہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھے گئیں۔ عید دوستوں کی طرف نکل گیا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہول اٹھتے ہیں کہ اب رباب کا کیا بنے گا، گھر بھر کی لاڈلی ہے وہ، کوئی اس کا دل دکھانے کا سوچتا تک نہیں۔ سفیر تو وہاں سے بھی مسلسل اس کی ناز برداری کی ٹپس دیتے رہتے ہیں مجھے۔ زارا نے تفکر سے کہتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ بے فکر رہو، کرتی ہوں اس ناگن کی اولاد کا کوئی بندوبست، وہ کڑے لہجے میں بولی تھی۔ زارا کی فکر تو ختم نہیں ہوئی مگر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ در حقیقت اس کا دل اوہام کا شکار ہونے لگا تھا۔ رباب کو معز اور ابیہ کے رشتے کا پتہ چلنے سے پہلے اس رشتے کا ختم ہونا اشد ضروری تھا۔ سفینہ نے ملازم کو آواز دی تو وہ فوراً حاضر ہوا۔ جی بیگم صاحبہ، نذیرہ ذرا انیکسی والی لڑکی کو بلا کر لاؤ یہاں، وہ تحقمانہ انداز میں بولیں تو الفاظ سلگ رہے تھے۔ نذیرہ ہلکا سا سر جھکا کر تیزی سے باہر کو لپکی۔ سفینہ کرسی کھسکا کر انہیں اور شاہانہ انداز میں چلتے ہوئے لاؤنج میں آئیں۔ ذرا سی دیر میں وہ نذیرہ کے ہمراہ وہاں موجود تھی۔ ڈری سہمی خوفزدہ ہرنی۔ سفینہ کا حوصلہ اور بڑھا، اسے تو چٹکی میں مسل سکتی تھی۔ انہوں نے منتظر نظروں سے اپنی طرف دیکھتی ابیہ کو لفٹ نہیں کروائی اور بڑے اطمینان سے نذیرہ سے بولی، اسے اپنے ساتھ لگاؤ، ڈسٹنگ وغیرہ کا طریقہ بتاؤ اور سارے کاموں کی تفصیل جو تم کرتی ہو، کل سے یہ تمہارے ساتھ کام کرے گی۔ جی بیگم صاحبہ۔ نذیرہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس اس چمکتی رنگت والی لڑکی کو بے یقینی سے دیکھا جو خود بھی متحیر اور بے بس سی کھڑی تھی۔
جو میں نے کہا وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا نظیرہ؟ وہ غصے سے بولی تو نظیرہ گڑبڑائی، ہلا بیگم صاحبہ میں دس نہیں آئے اس نوں۔ وہ ابیا کو اپنے ساتھ لے گئی تو سفینہ نے دونوں ہاتھ جھاڑے، ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ ٹیرس پر آؤ، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ثانیہ کے موبائل پر آن کا میسج آیا۔ ثانیہ کو موبائل ساتھ لیے پھرنے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی سب ڈھولکی پر اکٹھے ہوئے تو وہ موبائل کمرے میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ ارم کمرے میں آئی تو تکیے کے پاس پڑا موبائل اٹھا کر حسب عادت میسیجز چیک کرنے لگی۔ تبھی آن کا میسج آیا تھا۔ لڑکے اس محفل میں شریک نہیں تھے، تبھی آن یقیناً ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ ارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں گئی جہاں نازیہ کے دوستوں اور کزنس نے شور و گل مچا رکھا تھا۔ پھر ایک نظر سب پر ڈالتی اوپر جانے والی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ثانیہ نے کچھ دیر پہلے آن کو اوپر جاتے دیکھا تھا، مگر چونکہ لڑکیوں کے کمرے اوپر ہی تھے اس لیے اس نے خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ ابھی بھی اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ نیلم کے کان میں بتاتی معذرت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ چینج کرنے کے بعد اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ اس نے عادتاً موبائل اٹھایا، ارادہ مسڈ کال چیک کرنے کا تھا، ساتھ ہی میسیجز پر بھی ایک نظر ڈالی۔ آن کا میسج دیکھ کر اس نے ہلکا سا منہ بنایا، پھر موبائل واپس بستر پر ڈال دیا۔ اس کا ٹیرس پہ جانے کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے پلٹی، مگر ذہن میں ایک ہلکی سی سنسناہٹ ہوئی۔ آن کا میسج ان ریڈ نہیں تھا، یعنی ثانیہ سے پہلے کوئی اس میسج کو پڑھ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اسے یاد آیا ابھی کچھ دیر پہلے ارم ٹیرس ہی کی طرف گئی تھی، شاید فنکشن تو نیچے تھا، پھر ارم کا اوپر کیا کام؟ طلاق چاہتے ہوئے بھی خود کو مجھے کیا کہہ کر لاپرواہ نہیں بن پائی تو جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اوپر موسم واقعی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ آن کا دل چاہا اس پل ثانیہ بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ اسے یقین تو نہیں تھا مگر دل کو ایک خوش فہمی سی تھی کہ شاید وہ آ ہی جائے۔ وہ دیوار پر بازو جمائے دور سڑک پر ٹریفک کی چمکتی روشنیاں دیکھ رہا تھا جب پیچھے سے دو نرم ملائم سے ہاتھ اس کی آنکھوں پر جم گئے۔ آن کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے ثانیہ کی آمد کے یہ سٹائل بہت بھایا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑی ترنگ میں پلٹا تو سامنے ثانیہ کی جگہ ارم کو پا کر لہجہ بھر کو بھگ سے اڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آن کے انداز میں بے یقینی اور ناگواری تھی۔ اسے ارم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والی جسارت پسند نہ آئی تھی۔ یوں ہی میرے دل نے کہا کہ تم اوپر تنہا ہو تو میں کھچی چلی آئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی دیدہ دلیری اور جذب کی سی کیفیت میں بولی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط فہمی سے ارم کے جو ہاتھ پکڑے تھے وہ ابھی تک نہ صرف اس کے ہاتھوں میں تھے بلکہ اب آن کے ہاتھوں پر ارم کی گرفت بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ اسے جھٹکتا سخت سخت کہنا چاہتا تھا۔ اسی وقت اس کی نگاہ سیڑھیوں پر پڑی جہاں سے ثانیہ کا چہرہ نمودار ہوا تھا اور وہ بے یقینی سے ان دونوں کو ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑے دیکھ رہی تھی۔ ابیہا کا دکھ اور دکھ سے بڑھ کر بے یقینی حد سے سوا تھی۔ سفینہ بیگم اسے اس طرح ذلیل کریں گی یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر کی ملازمہ نظیرہ بھی حیران تھی۔ وہ پنجاب سے آئی تھی۔ بی بی جی تسانو کی مجبوری پی گئی ہے کام کرن دی۔ وہ اسے روزمرہ کے کام صفائی ستھرائی اور ڈسٹنگ سمجھانے کے دوران کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی، مگر ابیہ تو ایک صدماتی چپ کے زیر اثر تھی۔ اپنی اس قدر تسلیل پر اس کے آنسو بھی مارے دکھ کے جم سے گئے۔ معز احمد کے ساتھ اس کا رشتہ جاننے کے بعد سفینہ بیگم نے اس پر جتلا دیا تھا کہ وہ اس رشتے کو ٹھوکر پر رکھتی ہیں اور ابیہ کی اہمیت ان کے نزدیک ملازمہ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تسا تے ایڈے سونے کپڑے پائے ہوئے نے، کم کرن ویلے تے اپنے پرانے کپڑے پا کے آؤ نا، اینا دے تے ستیہ ناس ہو جائے دا۔ نظیرہ نے بہت مخلص ہو کر اسے کام والے کپڑے پہن کر آنے کی ٹپ دی تھی۔ وہ کہہ نہ سکی جب نصیب ہی خراب ہوں تو کپڑوں کے اچھے برے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مسلسل تکلیف میں تھی۔ خدا آپ کو اشرف المخلوقات بنائے مگر اس کے بندے آپ کی ذات کی یوں نفی کریں کہ آپ کو بالکل زیرو بنا دیں تو اس سے زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ مگر انسان زیرو کب بنتا ہے؟ جب وہ بنا کوشش کیے ہاتھ پاؤں مارے خود کو حالات کے تندو تیز دہانے پر چھوڑ دیتا ہے۔ جسے تیرنا نہ بھی آتا ہو ایک بار تو وہ ہاتھ پاؤں مار کر خود کو جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے تھے۔ اس کا ماہانہ جیب خرچ 10,000 مقرر ہوا تھا اور وہ ماسی بننے کی تیاری میں تھی، تو اس میں قصور سفینہ بیگم کا تھا یا ابیہ معز احمد کا؟ اس کے نام کے ساتھ معز احمد کا نام لگا تھا اور وہ اپنی اس حیثیت کو چیلنج کرنے کی ہمت مجتمع نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نام کا سہارا دے کر کیا اللہ نے اسے ہمت کرنے کا موقع نہیں دیا تھا؟ اللہ بھی ان کی مدد کیا کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہ بیٹھی رونے لگی۔ اس نے طے کر لیا تھا اب یہی اس کا نصیب ہے۔ افسوس، صد افسوس۔
لمحہ بھر کی شوق کیفیت کے بعد وہ یکلخت حواس میں آیا تو ارم کے ہاتھ جھٹک کر واپس پلٹتی ثانیہ کی طرف بڑھا۔ ثانی میری بات سنو، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ وہ دل پر پاؤں رکھ کر گزر جانے والوں میں سے ہے اون عباس، بس کر دو، کیوں اپنے انمول جذبوں کو مٹی میں رول رہے ہو؟ ارم کی پرسکون سی آواز نے اون کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تل ملا کر اس کی جانب آیا۔ شٹ اپ ارم، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ذو معنی جملے، گھٹیا انداز، اگر یہ سب مجھے چارم کرنے کے لیے ہے تو آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ بے حد تلخی سے اسے جھاڑتے ہوئے بولا، مگر وہ یوں ہی فدا ہونے والے انداز میں سے دیکھ رہی تھی جیسے اون کی زبان سے تلخ گفتگو نہیں بلکہ پھول جھڑ رہے ہوں۔ میں تمہارے جذبوں کی اس قدر تذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی اون، جیسے ثانیہ کرتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے اون عباس کیا ہے، میں تو اسے اٹھا کر دل میں رکھ لوں، آنکھوں میں بسا لوں۔ ارم کی بے باکی کی شاید کوئی حد نہ تھی، مرد ہو کر بھی اون کو اس کی ہٹ درمی سے، بے حیائی سے خوف آیا۔ یو میڈ! حقارت سے کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ ارم نے اطمینان سے ایک گہری سانس بھری اور دھیمی آواز میں گنگناتے ہوئے ٹہلنے لگی، تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں۔ سفینہ بیگم نے اگلے روز بہت ہوشیاری کے ساتھ معیز اور عیس کے جانے کے بعد نذیرہ کو بھیج کر ابیہ کو بلوایا، مگر زارا تو امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد اب گھر میں ہی تھی، اس لیے اس سے کوئی بات چھپی نہ رہ سکتی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں ماما؟ اس کا یہاں کیا کام؟ نذیرہ کے جاتے ہی زارا نے حیرت و بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ بس چپ رہو اب تم لوگ، سفینہ بیگم اسے جھڑکنے والے انداز میں بولی، جو کچھ کرنا تھا تم لوگ کر چکے، اب میری باری ہے۔ زارا کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموش مگر مضطرب سی بیٹھ گئی۔ نذیرہ کے پیچھے ابیہ آئی۔ یہ ٹیبل سمیٹو لڑکی، اور پہلے جا کر برتن صاف کرو اور اس کے بعد جو نذیرہ کہے۔ سفینہ بیگم نے تنفر سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ماما! زارا ہلکی آواز میں انہیں پکار کر رہ گئی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ ہی کہاں تھی۔ ان کی نگاہ تو شکرے کی طرح اپنے شکار پر تھی۔ ان کی آنکھ کا اشارہ پا کر نذیرہ وہاں سے ہٹ گئی۔ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ابیہ نے برتن سمیٹنے شروع کیے۔ نادانستگی میں ہی صحیح، مگر اس نے اپنی حیثیت تسلیم کر لی تھی۔ وہ برتن ٹرے میں رکھ کر کچن میں لے گئی۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھائی کی بیوی ہے۔ زارا نے اسے احتجاج کیا تو انہوں نے فی الفور اسے ٹوکا۔ بیوی نہیں، منکوحہ، اور وہ بھی زبردستی کی۔ بھائی کو پتہ چلا تو؟ زارا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ناگواری کیسے بیان کرے، تو معیز کا نام لے دیا۔ اسی وقت ابیہ کچن میں کپڑا لے کر آئی اور یقیناً نذیرہ کی ہدایت کے مطابق ڈائننگ ٹیبل صاف کرنے لگی۔ اس کی زردی کھلی رنگت زارا سے مخفی نہیں تھی۔ تم اپنے بھائی کی فکر میں دبلی مت ہو، اس کی کون سی لو میرج ہے جو اسے برا لگے گا؟ وہ تو خود اسے یہاں سے بھگانا چاہتا ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس گندگی کو باہر پھینکنے کا۔ سفینہ بیگم ناگواری سے بولی تو کچن کی طرف جاتی ابیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آج ثانیہ کو شکر پڑیاں لے جا رہا تھا۔ رات ٹیرس سے نیچے آ کر اس نے ثانیہ کے کمرے میں جا کر وضاحت کرنا چاہی، مگر اس کا دروازہ لاک تھا۔ اون نے اپنے کمرے میں جا کر فون کیا، تب بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ میں نے تمہیں ٹیرس پر بلایا تھا ثانی، تم اپنا ان باکس چیک کر سکتی ہو۔ میں نہیں جانتا وہ بلا کیسے اوپر پہنچ گئی۔ اون نے میسج کیا تھا، اور یہ سب تو ثانیہ بھی جان چکی تھی، تبھی تو بے اختیار ارم کے پیچھے اوپر گئی تھی۔ مگر پھر بھی اون اور ارم کو یوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑے دیکھ کر اس کو شوق لگا تھا۔ کل بات کریں گے، تم میرے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جا رہی ہو، پلیز انکار مت کرنا، اون نے درخواست کی تھی۔ وہ پریشان تھی، انکار نہیں کر پائی۔ اوکے، ثانیہ نے جواب دیا تھا، اور اب جب کہ وہ تیار ہو کر آئی تو اون کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ تم نہیں گئی بازار؟ تائی جان اس کے سراب کو بھانپتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، بازار تو نہیں، اون نے باہر چلنے کو کہا تھا، وہ بے ساختہ بولی۔ ارے وہ تو ارم کو لے کر مارکیٹ گیا ہے، اس کے بعد اسے اس کی سہیلی کے ہاں لے کر جائے گا۔ تم بھی ساتھ چلی جاتی اگر وہ کہہ رہا تھا تو؟ تائی جان نے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا سارا اطمینان ملیا میٹ کیا تھا۔ اس کا چہرہ دہک اٹھا۔ وہ ان کو کال ملانے لگی، مگر مسلسل بیل جانے پر بھی وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ نیلم چلی آئی۔ میں ان بھائی کی کمرے کی صفائی کروا رہی تھی، ان کا موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، آپ کی مسلسل کالز آ رہی تھیں، نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ ایک دم خاموش ہوئی۔ اسی وقت تائی جان نے فاران کو آواز دی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کہاں کی تیاری ہے؟ سب ادھر ادھر نکل گئے بھائی جان، ہمیں بھی کہیں گھمانے لے چلیں؟ کیوں ثانیہ آپی؟ نیلم کو موقع غنیمت لگا۔ ہاں ہاں لے جاؤ بہنوں کو۔ تائی جان نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ثانیہ کا دل برا ہو چکا تھا، اس کا قطعاً جانے کا موڈ نہیں تھا، مگر تائی جان نے اتنا اصرار کیا کہ وہ شرمسار سی ہو کر نیلم کی ہمراہی میں فاران کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جانے پر تیار ہو گئی۔
نیلم خوشی خوشی تیار ہونے بھاگی۔ وہ لوگ گیٹ سے نکل رہے تھے جب تایا جان کی گاڑی آئی جس میں ارم اور اون تھے۔ ان دونوں نے ان لوگوں کو دیکھا مگر فاران نے گاڑی روکنے کی زحمت نہیں کی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے نکل گیا، مگر ثانیہ اون کے تاثرات میں پہلے بے یقینی اور پھر غصہ اترتا دیکھ چکی تھی، سو اس نے ریلیکس ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ کہاں چلنا ہے ثانی، تم بتاؤ؟ فاران نے غیر محسوس کن انداز میں مرر اس پر سیٹ کرتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا تو وہ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ شکر پڑیاں ہی چلتے ہیں، وہی کا پروگرام تھا آج کا۔ فاران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور ثانیہ مطمئن تھی۔ اس کا دل جلا تھا تو اس نے بھی اون کی جان جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہم نہیں جانتے، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم شیطان کو خود دعوت تو بربادی دے رہے ہوتے ہیں۔ گاڑی تیزی سے اسلام آباد کی سڑکوں پر گامزن تھی۔ ایز دوستوں سے جلدی فارغ ہو کر گھر آ گیا تھا۔ اپنی ہی دھن میں مگن وہ سفینہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تو اندر سے نکلتی وہ لڑکی بری طرح ایز سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ اور گلاس دونوں ہی زمین بوس ہو گئے۔ ابیہ کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ نذیرہ دوڑتی چلی آئی۔ ابیہ تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ ایز کچھ بت بنے سے انداز میں کھڑا تھا۔ یہ کون تھی؟ اس نے نذیرہ سے پوچھا جو کانچ اکٹھے کر رہی تھی۔ اس روز عبائے میں ملفوف ابیہ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اب وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ یہ جی بیگم صاحبہ نے نویں کم والی رکھی ہے۔ نذیرہ نے دان نہ کوسے تو ملازم کے اتنے حسین ہونے پر غور کرتا وہ ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں ابیہ کا گھبرایا ہوا سا انداز تر و تازہ تھا اور اس کی خوبصورتی۔ وہ ثانیہ کو شکر پڑیاں لے جانے کے لیے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو سینٹر ٹیبل پہ رکھا نیوز پیپر نظر آ گیا۔ ثانیہ کے آنے کے انتظار میں وقت گزاری کے طور پر وہ نیوز پیپر دیکھنے لگا۔ تائی جان کچھ بولتی ہوئی وہاں آئی۔ اون غیر ارادی طور پر متوجہ ہوا۔ پیچھے منہ بسوڑتی ارم تھی۔ کہا تو تھا میں نے فاران کو، اب طبیعت نہیں ٹھیک اس کی تو۔ کتنی اچھی دوست ہے میری، آپ کو پتہ ہے نا ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، یہاں سے محض 6-7 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ارم نے احتجاج کیا تو تائی جان اون کے سامنے والے صوفے پر سر تھام کے بیٹھ گئیں۔ ہاں میری دفعہ بس سر پکڑ لیا کریں آپ، ہر دفعہ ایسے ہی کرتی ہیں، کتنی بار کہا ہے مجھے گاڑی لے دیں، یہ محتاجی تو ختم ہو۔ ارم بگڑ کر بولی تو تائی جان نے ملتجانہ انداز میں اون سے کہا، اون میرے بچے بہت مہربانی ہوگی تمہاری، اس لڑکی کو ذرا اس کی دوست کے گھر چھوڑاؤ ورنہ یہ سارا دن میری جان کھاتی رہے گی۔ ابھی میں اور ثانیہ باہر نکل رہے ہیں تائی جان، یہ ہمارے ساتھ ہی چلی جائے گی، اون نے کہا۔ ثانیہ تو ابھی سوئی ہوئی ہے، میری دوست کے گھر کا راستہ تو 5 منٹ کا ہے، پلیز۔ ارم سخت مجبور نظر آ رہی تھی۔ ہاں بیٹا مہربانی تمہاری، تائی جان نے پھر سے کہا تو اون نے گہری سانس بھری۔ مہربانی کی کیا بات ہے تائی جان، چلو اٹھو، اون نے کہا تو ارم کھل اٹھی۔ اون کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ 10-15 منٹ میں فارغ ہو کر لوٹ آئے گا، مگر ارم کو راستے میں بیکری پر رک کر کیک لینا تھا، بہن کی شادی پہ انوائٹ کرنے جا رہی ہوں۔ ارم نے توجہ پیش کی تو اون نے دل ہی دل میں جذبس ہو کر طنز کیا، اتنی اچھی دوست تھی تو 2 دن پہلے انویٹیشن دے رہی ہو، بری ہوتی تو کیا کرتی، آج ہی سیالکوٹ سے آئی ہے وہ۔ ارم نے تحمل سے اس کا طنز برداشت کیا۔ راستے میں ٹریفک جام اور اس سے مستضاد یہ کہ ارم کی دوست کے گھر کے باہر اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ او نو، اون بھی خوف کا شکار ہوا۔ ارم نے اپنی دوست کو کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیالکوٹ سے نکلنے میں لیٹ ہو گئی ہے۔ اون کو ٹینشن ہونے لگی، موبائل بھی چارجنگ پہ لگا چھوڑ آیا تھا ورنہ ثانی کو کال ہی کر لیتا، یہی کال تم گھر سے نکلنے سے پہلے کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ اون کو واقعی غصہ آیا تھا مگر ارم کو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ چلو اسی بہانے تمہارے ساتھ لانگ ڈرائیو بھی ہو گئی۔ وہ تایا جان کی گاڑی میں آئے تھے جو انہوں نے شادی کے دنوں میں گھر کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ تمہاری مہربانی ہوگی جو تم یہ بہانے نہ ہی تلاش کرو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اون نے تلخی سے کہا۔ ابھی کل رات کی ارم کی بے باکی سے بھولی نہ تھی، اس پر متضاد ثانی کے ناراض ہو جانا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم دونوں میں کبھی کوئی دشمنی نہیں رہی، پھر وجہ پوچھ سکتی ہوں اتنی تلخی کی؟ ارم نے شکوہ کناں انداز میں کہا۔ یہ تم اپنے آپ سے اپنے انداز سے پوچھو، اون نے اس سے سختی سے کہا۔ کیا کسی کو پسند کرنا جرم ہے؟ ارم نے جیسی بڑی دل گرفتگی سے پوچھا۔ اون جذبس ہوا مگر اسے یوں لگا جیسے وہ ارم کو سمجھانے کا صحیح موقع ہے۔ نہیں، لیکن جب یہ پسندیدگی محض ایک طرف سے ہو تو انسان کو اپنی انا اور عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ اون نے صاف گوئی سے اپنی تعلقی ظاہر کی تو ارم تب گئی مگر بظاہر بڑی سادگی سے بولی، ہاں جیسے تم اور ثانیہ۔ اون نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں اور ثانیہ کہاں سے آگے اس مثال میں؟ تم بھی تو یک طرفہ محبت کا شکار ہو اون، میں کیا؟ سبھی جانتے ہیں پہلے تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اب وہ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتی، ارم نے آرام سے کہا۔ اون کی کنپٹیاں تک سلگ اٹھیں، اسے لگا جیسے اس کا اور ثانیہ کا رشتہ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب بن چکا ہے۔ غلط فہمی ہے تمہاری، وہ پرزور انداز میں بولا۔ ابھی تمہارا
ٹنٹنا بیچ میں نہ آتا تو ہم دونوں چکر پڑیاں جانے والے تھے، حالانکہ کل تم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی حالات خراب کرنے میں۔ ارم لب کو چلتی کھڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں گھر کے قریب پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے فاران کی بڑی گاڑی میں ثانیہ اور نیلم کو جاتے دیکھا۔ اون نے بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھا، اس نے بھی اون اور ارم کو آتے دیکھ لیا تھا، مگر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ ارم کے دل میں پھلجھڑیاں سی چھوٹیں۔ یہ لو، ثانیہ کو تو کوئی اور ہی پروگرام تھا، وہ بساختہ بولی۔ گاڑی باہر ہی روک کر نیچے اترتا اون گھرایا تھا، شٹ اپ! اور اب وہ دھول اڑاتی گاڑی دیکھتا، وہ زوردار انداز میں دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا۔ وہ سلگ رہا تھا، تلملا رہا تھا۔ ثانیہ ایسی حرکت کرے گی اون نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھئی میں نے تو بہت کہا کہ ابھی 10 منٹ میں اون واپس آ جائے گا، مگر تمہیں تو پتہ ہے نا کتنی ضدی اور منہ پھٹ ہے۔ کہنے لگی آج کا پروگرام تھا باہر جانے کا تو آج ہی جائے گی، اون نہ صحیح فاران صحیح۔ تائی جان نے سارا ملبہ ثانیہ پر ڈال دیا۔ اون نے لب بھینچے، سوری اون، میری وجہ سے۔ ارم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کے الفاظ سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اون سر جھٹکتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر فاتحانہ مسکرانے لگیں۔ وہ نیلم اور فاران کے ساتھ شکر پڑیاں آ تو گئی، مگر اس کے دل کو ایک مسلسل بے چینی لاحق تھی۔ یہ ٹھیک ہے اسے اون کے یوں ارم کے ساتھ نکل جانے پر غصہ آ گیا تھا، مگر شاید اسے یوں بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ شکر پڑیاں اسلام آباد کا وہ مقام ہے جہاں سے سارا اسلام آباد شہر دکھائی دیتا ہے۔ دوپہر کا کھانا فاران نے بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کھلایا۔ تب تک ثانیہ خود کو سمجھا چکی تھی کہ اس نے نیلم اور فاران کے آفر قبول کر کے اچھا ہی کیا۔ اون کی شکل دیکھ کر وقتی طور پر اس سے جو بے چینی سے لاحق ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ بجائے رات کی غلط فہمی دور کرنے کے صبح ہوتے ہی وہ پھر ارم کے ساتھ ٹور پر نکل گیا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی جب ثانیہ نے فاران کو واپسی کا کہا، ورنہ نیلم تو ارم کے بغیر یوں آزادانہ ٹرپ سے بہت خوش تھی۔ کیسا لگا اسلام آباد؟ فاران نے جگمگاتی نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ جو بہت بے نیاز اور لاپرواہی سے تھی۔ اچھا ہے، کچھ سنجیدہ اور مغرور سا، یہ ثانیہ کا تجزیہ تھا۔ ارے! فاران کے ساتھ نیلم بھی ہنسی۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہم تو نہ سنجیدہ ہیں اور نہ مغرور۔ ہاں، جو خود پہ مغرور ہو اس کے لیے سنجیدہ ضرور ہو سکتے ہیں، فاران نے اس کی بات سے لطف لیتے ہوئے کہا، مگر اسی وقت ثانیہ کا موبائل بجنے لگا تو اپنے شولڈر بیگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فاران بدمزہ ہوا تھا۔ ثانیہ نے موبائل نکال کر دیکھا تو اون کی کال تھی۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ ایکسکیوز می، اون کی کال ہے۔ وہ موبائل تھامے قدرے سائڈ میں چلی آئی۔ کہاں ہو تم ابھی تک؟ وہ تیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یوں ہی سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اون نے اس کی بات کاٹی۔ یوں ہی؟ تم میرے بغیر انجان شہر میں یوں ہی کسی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکل گئیں؟ اون کے انداز میں دبا دبا غصہ تھا، مگر اس کے الفاظ سن کر ثانیہ کے کانوں سے دھوئیں کی لپیٹیں نکلیں۔ یہاں ہر کسی کو آزادی ہے کسی کے بھی ساتھ جانے کی مسٹر اون عباس۔ تم گھر آؤ فوراً۔ ثانی، مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ دانت پیس کر بولا تو ثانیہ نے غصے سے لائن ہی ڈراپ کر دی۔ دور کھڑے نیلم کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف فاران گاہے بگاہے فون پر بات کرتی ثانیہ کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرتی ان کی طرف آئی۔ خیریت؟ جی، خفا ہو رہا تھا، ڈھولکی شروع ہونے لگی ہے اور ہم تینوں ہی موجود نہیں، ثانیہ نے بات بنائی۔ او ہو، آج تو میری فرینڈس نے بھی آنا تھا، یاد ہی نہیں رہا، نیلم چلائی۔ اچھا بھائی چلو، فاران بادل نخواستہ بولا تو وہ دونوں اس کی معیت میں گاڑی کی طرف چل دیں۔ معز کچھ گنگناتا وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ آج کی شام رباب کی سنگت میں بہت حسین گزری تھی، مگر کوریڈور کا دروازہ کھولتے ہی اندر سے دروازہ کھول کر آنے والا اس سے ٹکرا گیا۔ سوری، وہ گڑبڑایا، مگر پھر ابیہ پر نظر پڑتے ہی ٹھہر سا گیا۔ ابیہ کی رنگت فک پڑ گئی، وہ تیزی سے وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معز کے انداز میں بے یقینی تو تھی ہی، مگر یہ سوال پوچھتے ہوئے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں بھی پھیل گئیں۔ وہ مجھے آنٹی نے کام سے بلایا تھا، ابیہ نے بمشکل کہا۔ اس کی عزت نفس سے سکنے لگی تھی۔ معز ہر درجہ حیران ہوا، اتنا کہ ناگواری کہیں دور چلی گئی۔ ماما نے؟ بے یقینی سے پوچھا۔ ابیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیوں؟ آپ انہی سے پوچھ لیجئے، وہ بدقت تمام کہتی ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے پاس سے گزر گئی۔ وہ اس قدر حیران تھا کہ کئی لمحے اسی پوزیشن میں کھڑا رہ گیا، پھر تیز قدموں سے چلتا سفینہ بیگم کے کمرے کی طرف آیا تو وہاں ایز اور زارا کو ماں کے پاس بیٹھے دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد ماں کا چہرہ دیکھا، مگر وہاں اطمینان تھا۔ وہ تینوں معمول کی خوشخبریوں میں مصروف تھے، مگر معز احمد کے دل میں اضطراب کی لہریں موجزن تھیں۔ وہ خاموش بیٹھا الفاظ ترتیب دیتا رہا کہ ماں سے کیسے پوچھے کہ انہوں نے ابیہ کو یہاں کیوں بلایا تھا۔ ویسے بھائی، ماما کے انتخاب کی داد دینا پڑے گی۔ نئی ملازمہ دیکھی ہے آپ نے؟ کیسے جان پھٹک کر رکھی ہے؟ ایز ماں کو چھیڑ رہا تھا۔ سفینہ بیگم نے نگاہ غلط انداز اپنے بڑے بیٹے پر ڈالی۔ زارا بھی چپ سی ہو گئی۔ اگر ایز کو نہیں پتہ تھا تو کیا؟ وہ تو جانتی تھی نا، مگر کیا معز؟
وہ کنکیوں سے موئز کا سنجیدہ چہرہ دیکھنے لگی۔ کام کرنے والیوں کے چہرے نہیں، ان کا کام دیکھا جاتا ہے، سفینہ بیگم نے عید سے کہا تو انداز پرسکون تھا۔ پھر بھی ماما، خوبصورتی تو پلس پوائنٹ ہوئی نا؟ عیز ابھی بھی مذاق کے موڈ میں تھا۔ جوتا سونے کا بھی ہو تو پاؤں ہی میں آتا ہے عیز، سر پر نہیں رکھ لیا جاتا، وہ رسان سے بولی۔ پھر موئز کو مخاطب کیا، تم کیوں اتنے خاموش ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی، موئز نے زارا اور عیز پر اچتی نگاہ ڈالی اور ماں سے کہا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اگر میری شادی کی بات کرنی ہے تو آپ میرے سامنے بھی کر سکتے ہیں، مجھے شرم نہیں آئے گی، عیز شرارت سے بولا۔ موئز مسکرا دیا، وہ تو سبھی جانتے ہیں تم کتنے بے شرم ہو، تمہیں خود سے اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ زارا اس کے شانے پر دھپ لگاتی اٹھ گئی تو وہ بھی آہ بھر کے اٹھا، اعلان کر کے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، فکر مت کرو، دونوں بھائیوں کی کھٹی کروں گی، اور وہ بھی ایسی دھوم دھام سے کہ دنیا دیکھے گی، سفینہ بیگم نے اسے تسلی دلائی۔ عیز ایک دم چپ ہوا، بات کا رخ مڑنے لگا تھا۔ چلو بھائی، ذرا چل کر گرما گرم کافی پلاؤ، پھر اس معاملے پر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ دھوم دھام کا ریشیو کیا ہونا چاہیے۔ وہ فوراً ہی زارا کو ساتھ لیتا کمرے سے نکل گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سفینہ سنجیدہ ہو گئیں، اس کا یوں چپ کر کے آ کر بیٹھ جانا انہیں کھٹک رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ کون؟ سفینہ نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ابھی سے گھر سے نکل کر نینیکسی کی طرف جاتے دیکھا ہے ماما، وہ اس گھر میں کیوں آئی تھی؟ وہ سلگ اٹھا۔ پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے سفینہ بیگم مسکرائیں۔ اچھا وہ؟ انہوں نے آہستہ آہستہ پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور گلاس واپس رکھ کر ڈھک دیا، پھر موئز کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ میں نے نئی ملازمہ رکھی ہے، وہ بے حد اطمینان سے بولی تو موئز ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ میں ابیہ کا پوچھ رہا ہوں۔ میں بھی اسی کا کہہ رہی ہوں، نذیرہ کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے رکھ لیا ہے میں نے اسے، تاکہ جب تک وہ کسی کی طرف لگ نہیں جاتی اپنی حیثیت یاد رکھے۔ موئز کو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ چند لمحوں کے لیے تو جیسے وہ قوت گویائی ہی کھو بیٹھا تھا، جبکہ سفینہ بیگم اس کی طرف متوجہ تھیں، وہ اس کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار تھیں۔ اون نے پہلے تو مارے غصے کے ثانیہ کو کال نہیں کی، مگر جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو اس کا غصہ تشویش میں بدلنے لگا۔ لاؤنج میں ڈھولکی رکھی گئی اور آہستہ آہستہ سب جمع ہونے لگے۔ وہ باہر لان میں آیا اور ثانیہ کو کال کر کے فوراً گھر آنے کا کہا، مگر ثانیہ کا انداز بہت غصہ دلانے والا تھا۔ وہ فون بند کر کے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسے ساری کی ساری غلطی اپنی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ارم کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، صاف لفظوں میں تائی جان کو انکار کر دیتا، اور یہ فاران کا بچہ، اب اس کے سر کا درد کہاں گیا؟ بہن کو لے جاتے تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ ثانی، ساری غلطی اس کی ہے۔ آخر میں آ کے سارا ملبہ ثانیہ کی غلطی پر گرا تھا۔ تم یہاں تارے گننے کیوں نکل آئے؟ ارم کی آواز نے اسے ٹھٹکا دیا۔ برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھا اکتاہٹ سے موبائل کے وال پیپرز چیک کرتا اون بری طرح چڑھ گیا۔ تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی؟ تم یہاں مہمان ہو اون، اور تمہارا خیال رکھنا ہمارا فرض۔ وہ مسکرائی۔ اچھی خاصی جاذب نظر لڑکی تھی، مگر اس کے انداز اون کو زہر لگتے تھے۔ تم نے میرا خیال رکھنا خود پر فرض کر لیا ہے، اور کسی نے تو اتنا خاص پروٹوکول دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اون نے طنز کیا تو وہ سینے پر بازو لپیٹے مسکراتے ہوئے اس کے عین مقابل آن کھڑی ہوئی۔ تمہاری زندگی میں جو بھی آئے اسے تمہارا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے اون، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ تم مجھے کسی کے خلاف کرنا چاہتی ہو ارم؟ اور بائی دا وے، میں اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں جتنی کہ تم میرے بارے میں غلط فہمی کا۔ وہ قطعی متاثر ہوئے بغیر ماتھے پر تیوری ڈال کر بولا تو ارم نے گہری سانس بھری۔ میں تمہیں کیوں کسی کے خلاف کروں گی؟ حالات تمہارے سامنے ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے اس کے دل میں اپنے لیے موجود جگہ کو ضرور دیکھ لینا چاہیے اون عباس، ورنہ بڑی خواری ہوتی ہے۔ وہ ذو معنی انداز میں بولی۔ اون بری طرح تپا اور کچھ سخت الفاظ کہنا چاہتا تھا، تبھی چوکیدار گیٹ کھولنے لگا۔ فرحان کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ اون خاموشی سے ادھر دیکھنے لگا۔ ارم کی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر نیچے اترتی ثانیہ نے پہلے ارم کو اون کے پاس کھڑے بھی دیکھا اور اندر جاتے ہوئے بھی۔ بہت شکریہ فرحان بھائی، بہت مزہ آیا آج۔ ضرورت نہیں تھی، مگر ثانیہ نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ واقعی میں نے بھی بہت انجوائے کیا، مگر لیٹ ہو گئے ہیں، امی سے ڈانٹ پڑے گی۔ میری فرینڈز بھی آ چکی ہیں، نیلم اندر بھاگی تھی۔ فرحان مسکراتا ہوا اون کی طرف بڑھا، مگر اس وقت تک وہ اٹھ کر اندر جا چکا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ فرحان نے حیرت سے ثانیہ کو دیکھا تو وہ لب بھینچ کر مسکرا دی۔ اسے ہو جاتا ہے کبھی کبھار کچھ۔ وہ دونوں گھنٹے اندر آئے تھے۔ ثانیہ نے سب پر ایک نظر ڈال کر ہی دیکھ لیا تھا کہ اس میں اون کہیں نہیں ہے۔ لاؤنج میں خوبصورتی سے ڈھولک بجنے لگی تو ایک سما بن گیا۔ تائی جان نے ثانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اون کے یکے بعد دیگرے کئی میسیجز آئے، مگر ثانیہ وہاں بیٹھی تالیاں پیٹتی رہی، اور پھر آخری میسیج، ثانیہ آ رہی ہو یا پھر میں سب کے بیچ میں آ کے تمہیں اٹھا کر لے آؤں؟
ثانیہ نے دانتوں پر دانت جمائے اور اٹھ گئی۔ ابھی آتی ہوں، بیگ رکھ کر سلیپرز پہن آؤں، جوتا تنگ کر رہا ہے، اس نے جھک کر تائی جان کے کان میں کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ اون اوپر کوریڈور کے سرے پر اپنے کمرے کے باہر ہی محو انتظار تھا۔ ثانیہ سے دیکھ کر پھر سے غصے میں آئی۔ شرم تو نہیں آتی؟ یوں سب کے درمیان سے اٹھا کر بلاتے؟ وہ بمشکل سب سے نظر بچا کر اوپر آئی تھی۔ اون نے اس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً کھینچتے ہوئے ٹیرس پر لے آیا۔ اون چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چلائی، اور جو حرکت تم نے کی وہ بہت تمیز میں شمار کی جاتی ہے۔ ثانیہ کو کیا غصہ آتا؟ ہمیشہ ٹھنڈا رہنے والا اون عباس اس وقت بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ سلگ کر بولا، مسئلہ کیا ہے تمہارا اون؟ میں یہاں انجوائے کرنے آئی ہوں، یہ تم نے ہی باور کرایا تھا مجھے۔ وہ غصے سے بولا، یہ انجوائمنٹ ہے تمہاری ثانیہ؟ ایک نامحرم کے ساتھ پورا دن سیر و تفریح میں گزار دیا؟ وہ تعصب سے بولا، بات تو سچ تھی مگر ثانیہ کی تلوؤں لگی سر پر جا بجھی۔ ہاں، صرف مرد ہی نامحرم ہوتے ہیں، عورتیں تو نامحرم ہوتی ہی نہیں، اور جو تم کل ٹیرس پر ارم کے ساتھ کر رہے تھے وہ… شٹ اپ ثانیہ، وہ تیز لہجے میں بولا۔ اوکے، میں شٹ اپ ہو جاتی ہوں، پھر تمہیں بھی مجھ سے انویسٹیگیشن کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، ثانیہ نے قطعیت سے کہا۔ اون نے بے اختیار آگے بڑھ کر سختی سے اس کا بازو تھاما اور دانت کچکچا کر ہلکے سے جھٹکے سے ہلایا۔ تم یہ مت بھولو کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے، رخصتی ہی باقی ہے ثانیہ اون عباس، ورنہ تم بیوی ہو میری، ذمہ داری ہو میری۔ ثانیہ کے چہرے سے آنکھیں لپیٹیں نکلیں۔ اور تم اپنی دفعہ کیوں یہ بات بھول جاتے ہو؟ کیا لگتی ہے ارم تمہاری جو آدھی رات کو تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے؟ ثانیہ کو بھی طرارا آیا مگر اس سے پہلے ہی غصے میں آ کر اون نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ بکواس مت کرو ثانی، ہر دکھائی دینے والی چیز میں اصلیت نہیں ہوتی، کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، وضاحت؟ وہ حقارت سے بولی۔ وضاحت ہمیشہ جھوٹی باتوں کی ہوتی ہے اون عباس، سچ کو وضاحت اور صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے اون کے یوں دھتکارنے والے انداز پر شدید ہدت محسوس ہوئی تھی تو اس کے اندر سوئی منہ پھٹ دیہاتن پورے طمطراق سے بیدار ہو گئی۔ جب سامنے تم جیسے آنکھوں والے اندھے ہوں تو پھر سچ کو بھی گواہی اور وضاحت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ وہ چڑکا تھا۔ اچھا، وہ تمسخر بھرے طنزیہ لہجے میں بولی، تو کیا وضاحت دو گے تم؟ وہ زبردستی تمہارے ساتھ چمٹ گئی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جیولیٹ بنی، وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی؟ اون کا دماغ گھومنے لگا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ثانی، ورنہ میں ہاتھ اٹھا بیٹھوں گا۔ دانت پیس کر کہا، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے صفائیاں پیش کرنے کی، تم جیسے لوگ جھوٹی انا کے مارے اپنے مقام سے ایک سیڑھی بھی نیچے نہیں اترنا چاہتے، چاہے نیچے کوئی کتنا ہی پیار اور کھرا پن لیے کھڑا ہو۔ اون نے تعصب سے کہا اور پھر لب بھینچتا، خود کو مزید کچھ کہنے سے روکتا، واپس پلٹا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز ثانیہ نے ٹیرس پر سنی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس خیال ذہن کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔